حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہاری طرف تمہارے رب کا بھیجا گیا پیغمبر، تو تم اس چیز پر عمل کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنا شروع کر دو۔ تو اس پر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے یونس علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یونس علیہ السلام بہت عرصہ اس بات پر تبلیغ کرتے رہے کہ لوگ شاید سدھر جائیں، شاید سدھر جائیں، شاید سدھر جائیں، لیکن قوم تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہونا چاہ رہی تھی کہ ایک دفعہ حضرت یونس علیہ السلام نے دوبارہ اپنی قوم سے کہا کہ تم میری بات مانو اور اپنے رب کے حکم پر چلو۔ اس پر یونس علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تم ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہو، جس تکلیف سے ڈراتے ہو، تو اپنے رب سے کہو کہ وہ عذاب ہم پر نازل فرمائے۔ یونس علیہ السلام اس بات پر بہت خفا ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، کہ یہ قوم نہیں سنبھلتی، یہ قوم نہیں سمجھتی، تو اس قوم پر عذاب لے آ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا کہ آپ اپنی اہل و عیال اور اہل ایمان کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سامان سمیٹا اور اس اپنے علاقے سے چلے گئے۔ تھوڑے ہی وقت گزرا کہ آسمان پر ایک دم بہت گہرے بادل منڈرانے لگے۔ قوم نے جب وہ گہرے بادل دور سے آتے ہوئے دیکھے تو وہ پریشان ہو گئی کہ اس طرح کا منظر تو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا طوفان اب ان کے شہر کی طرف رخ کر رہا تھا۔ قوم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یونس علیہ السلام نے لگتا ہے اپنے رب سے بددعا کر دی ہے اور اب واقعی یہ عذاب آ رہا ہے۔ تو سب حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ یونس علیہ السلام علاقہ چھوڑ چکے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب واقعی کوئی نہ کوئی طوفان آنے والا اور کوئی نہ کوئی عذاب آ رہا ہے۔ اس پر یونس علیہ السلام کی قوم نے فوراً مل کر ایک اجتماعی معافی مانگی اپنے رب سے۔ اجتماعی توبہ کرنے کے بعد منظر یہ تھا کہ فوراً ہی وہ بادل ہٹ گئے اور آسمان صاف ہو گیا اور طوفان بھی ٹل گیا۔ یہ قوم کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن یونس علیہ السلام کا کیا بنا؟ یونس علیہ السلام جب علاقہ چھوڑ چکے تو وہ کسی سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں پر انہیں کشتی نظر آئی، وہ اس کشتی پر سوار ہو گئے اور جب وہ راستے میں تھے تو اچانک ان کی جو یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی سب سمندر میں تیر رہی تھی، تو اسی وقت وہاں پر سمندر میں کوئی طوفان یا پھر کوئی بھنور آیا جس کے نتیجے میں وہ کشتی پلٹ گئی اور یونس علیہ السلام سمندر میں گر گئے۔ سمندر میں گرتے ہی انہیں کسی بہت بڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے اور وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ یونس علیہ السلام کو ڈر لگنے لگ گیا۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سے کہا کہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک دعا بھیجی، ایک آیت جس کو ہم جانتے ہیں آیت کریمہ کے نام سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کا پڑھنے کو کہا تاکہ جو ہے نا آپ کو سکون ملے، حضرت یونس علیہ السلام کو سکون ملے، کیونکہ وہ اس اندھیرے میں بہت ہی ڈر چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کو ایک عرصہ پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ اس کے بعد اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر سے باہر اگل دیا اور آپ جب ساحل پر موجود تھے تو آپ کے جسم پر جو جلد موجود ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو یونس علیہ السلام نے وہیں پر ہی انتظار کیا۔ جب ان کی جلد ٹھیک ہوئی تو انہوں نے پھر آگے کا سفر طے شروع کیا۔ اس پورے واقعے میں اگر آپ دیکھیں تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت بتائی جسے آیت کریمہ کہتے ہیں، اگر ہم لوگ اپنی مصیبتوں میں یہ آیت پڑھیں تو یقیناً ہمیں بھی اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا۔ یونس علیہ السلام اس آیت کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہاں سے اگر باہر آ سکتے ہیں تو ہم بھی کسی بھی مصیبت سے باہر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دوسرا واقعہ دیکھیں کہ وہاں کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح معافی دی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو کیسے معافی دی۔ استغفار کرنے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اجتماعی توبہ کریں اپنے گناہوں سے اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لائیں تاکہ ہمارے ملک کا یا ہمارے دنیا کے حالات بھی بہتر ہوں۔ آپ دعا میں یاد رکھیں اور اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔